اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز پیاری پیاری بہنوں بیٹیوں دوستوں، آپ میں اسداللہ چینل میں خوش آمدید۔ اور آپ میرے چینل اسداللہ کو جب بھی سنیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں اور کمنٹ ضرور بھیجیے گا کہ آپ کو یہ مسائل کیسے لگے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سورۃ بقرہ کو ہم شروع کیا ہوا ہے، سپارہ اب تیسرا پارہ شروع ہے پہلے پارے کا۔ تو میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمونا اللہ، اور کہا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی یعنی کوئی دلیل۔ کذالک، ایسا ہی، اس طرح، قال الذین من قبلہم، اس طرح یعنی ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ایک دوسرے کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ان کے دل۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے دلیلیں اور روشن نشانیاں لقوم یوقنون دے دی ہیں، کر دی ہیں، روشن نشانیاں بھیج دی ہیں البتہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ تو یہ جہلوں کی باتیں ہیں، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جہلوں جیسی باتیں کی کہ انہوں نے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں کا یہ طریقہ رہا تھا جو پہلی وہ سامنے سریان صراحتاً دلائل اور معجزات ہوتے ہوئے اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اپنے پاس سے تجویز کر کے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ مطالبہ بھی تھا کہ اللہ تعالی ہم سے خود بات کرے تو ہم مانیں، اور کہتے تھے کہ ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ باتیں کرتے تھے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی بڑے بڑے معجزات اور دلائل واضح سامنے آ چکے ہیں۔ منکرین معاندین کو تو ماننا ہی نہیں ہے، جن کے دلوں میں اتباع حق کا جذبہ ہی نہیں ہے، اور جو حق سامنے آنے کے بعد حق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور حق کو جان کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، یہ دلائل انہی کے لیے مفید ہوتے ہیں، بس انہی کے لیے ہی مفید ہیں۔ اگلی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک بے شک ارسلنا، ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرًا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں، دوزخ والوں کے بارے میں۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ کا عہدہ
یہ ہے کہ آپ جنت کی بشارت دیں اور دوزخ سے ڈرائیں۔ بشارت میں وہ اعمال بتانا داخل ہے جو دخول جنت کا سبب ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اور ڈرانے کے مفہوم میں ان اعمال سے باخبر کرنا شامل ہے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی چیز کفر و شرک ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ تو اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی آپ کے دل کو، کہ جب لوگ نہیں مانتے تھے بات کو، مشرکین مکہ اور نصارہ اور یہودی جب نہیں مانتے تو آپ کا دل بہت تنگ ہوتا تھا، آپ کو بہت ہی صدمہ ہوتا تھا۔ تو آپ کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دے دی گئی۔ تو اس میں آپ کے لیے تسلی ہے، یعنی ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ آپ سے کوئی ہی خوشخبری بھی سنائیں اور ڈر سنائیں۔ تو آپ کو تسلی کے لیے، کیونکہ آپ کفار کے اس میں جو نہیں مانتے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، اور آپ کو یہ تسلی دے دی گئی کہ آپ کو سوال نہیں ہوگا، آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ یہ لوگ کیوں نہیں مانے۔ دوزخ والوں کے بارے میں کوئی سوال جواب آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ ان کو کیوں نہیں منوا سکے۔ تو اس بارے میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ جو ہے نا رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا تو صرف کام ہے ڈرانا اور خوشخبری سنانا اور ایمان پختہ کروانا۔ آگے کی آیات ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا، بعد اس کے جاءک من العلم، کہ آیا آپ کے پاس علم، جبکہ بعد اس کے آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ، تو نہ ہوگا آپ کے لیے من ولی، کوئی ولی اور نہ ہی مددگار۔ تو اس پر یہود اور معلم تنزیل میں صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 1 میں ہے کہ یہودی نصارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، یعنی بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر آئیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور لکھا اے محمد، اور فرمایا اے محمد، ان کا اپنے تجویز کردہ دلائل اور معجزات کا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق معجزات ظاہر ہو جائیں تو یہ واقعی ایمان لے آئیں گے۔ حقیقتاً بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ معجزات لے آئیں جن کا یہ سوال کرتے ہیں، تب بھی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز آپ پر راضی نہ ہوں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کا پورا اتباع کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں گے یہ کبھی راضی نہیں ہونے والے۔ پھر فرما دیا قل ان
इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बिला शुबा अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, इसके सिवा कोई हिदायत नहीं, इसके खिलाफ जो कुछ है वो गलत है, गुमराही है। अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं है वो लोगों ने अपने अपने तौर तरीके जो ख्वाहिशों के मुताबिक हों, जो इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हों। आप अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएंगे और उस वक्त अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाला कोई नहीं होगा, हामी और आपका मददगार। यानी इनकी बातें आप ना माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तंबीह कर दी गई कि आप यानी कि किताब क्या हकीकतन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको ये हकीकतन तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब है बज़ाहिर, लेकिन आपको की उम्मत भी इसमें मुराद है, आपकी उम्मत को भी है। अगर पहली सूरत मुराद ली जाए तब भी इसमें उम्मत के लिए, क्योंकि उम्मत का मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे से कहीं कम है। बस जब दूसरों की ख्वाहिश के इत्तिबा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआखज़ा हो सकता है, तो अगर उम्मत ऐसा कोई काम करेगी तो इसमें दूसरों का इत्तिबा हो वो क्यों कर मुआखज़ा से बचेगी। जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि इनके पीछे लगो, इनकी बातों पर कुछ ढील दी तो इनकी बातें मान ली, तो आपका कोई वली और ना ही कोई मददगार, यानी अल्लाह ही आपको छोड़ देगा। तो हम आपकी उम्मत को ऐसे नहीं होगा, क्या आपकी उम्मत पर ऐसी बात नहीं हो जाएगी जो आजकल हम देखते हैं कि मेरी बहनों, प्यारियों, बेटियों, आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं वो अपने आमाल, अपने लिबास और वज़ाक़ता और शक्ल व सूरत में यहूद नसारा का इत्तिबा किए हुए हैं और उनके सामने अपने आप को हकीर जानते हैं और उन्हें राज़ी कर रखते हैं, दाढ़ी भी मूंढते हैं और यूरोपियन लिबास भी पहनते हैं, औरतों को बेपर्दा फिराते हैं और गैरों से इनका मुसाफा करते हैं और टाई लगाते हैं, लगाने को फ़ख्र समझते हैं। अगर हमने ऐसा ना किया तो ये दुश्मन इस्लाम ताने देंगे और हमें अच्छी नज़र से ना देखेंगे। अफसोस है कि हम इनको क्यों खुश करते हैं, अल्लाह ताला का अहकाम क्यों नहीं मानते और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी क्यों करते हैं। अल्लाह के रसूल का इत्तिबा छूट जाने पर हमें कोई अफसोस नहीं होता, हम कोई रंज गम नहीं करते है। ये कैसे हम काम कर रहे हैं, हमें काफिरों की तरफ देखने की ज़रूरत क्या है। हमारी इज़्ज़त इससे ज़्यादा है क्योंकि हम मोमिन हैं, हम मुहिद हैं, हम अफज़लुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। इनका दामन हमारे हाथ में है। ये हमारे लिए इतना बड़ा फ़ख्र है कि इससे बड़ा फ़ख्र कोई नहीं और यही हमारा सब कुछ है और यही हमारी इज़्ज़त है और यही आका का दामन थामना हमारी नामूस है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमको बहुत अफसोस है। हम अपने लिबास छोड़कर हम अंग्रेज़ी लिबासों में पड़ गए, अपनी औकात छोड़कर हम दूसरों के नामो करम पे रह गए। अफसोस मेरी प्यारी बहनों, अब तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाओ। इनका दीन, इनका इल्म पढ़कर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़कर हम अपने आप का फ़ख्र महसूस करती हैं कि हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हमें कुरान का पता नहीं, नमाज का पता नहीं। कई घरों में मैंने देखा है कि कई घर हैं जब इनमें
کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کو نہلانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتی لا الہ الا اللہ امت رسول اللہ ملت رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ملت رسول اللہ۔ جب انسان کسی کے یہ منہ باندھتا ہے تو یہ کلمے تو پڑھ لیتا ہے، یہ بھی نہیں آتے، نہلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ افسوس، وہ گھر کا آدمی ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں فلاں ملوانی کو بلوا لو وہ نہلا لے گی، فلاں مولوی کو بلوا لو وہ نہلائے ہمارے بندے کو، ہمارے میت کو ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں، اکڑتی کیا ہیں کہ ہم کالجوں میں پڑھی ہوئی ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، ڈاکٹر بنو تو دین کی بنو، اور ڈاکٹر بنو تو علم پیارے محبوب کا سیکھو، اور حضرت عائشہ جیسی حکمت سیکھو جو حضرت عائشہ نے لوگوں کے دل و دماغ کی حکمت جان لی اور دل و دماغ کی بیماریوں کو نکالا، اور تم بھی ایسے نکالو، تمام دل و دماغ عورتوں کی بیماریوں کو جان بوجھ کر سیکھو، یہ علم سیکھو۔ یہ ڈاکٹر سے میں تو کہتی ہوں کم نہیں، جو آسمان کی سب چیزیں بتاتا ہے، جو زمین کی سب چیزیں بتاتا ہے، حتیٰ کہ چونٹی مچھر تک ہی یہ علم بتا دیتا ہے، تو کیا یہ علم آپ کو کیوں نہیں پسند؟ میں تو کہتی ہوں یہی علم سیکھو، یہ علم سیکھ کر فخر محسوس کرو، اپنے سر پر دوپٹہ پہن کر، اپنی گردن سینے کو لپیٹ کر اپنے آپ کو فخر محسوس کرو، یہ نہ کہ اپنے سر پر دوپٹہ اترا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہو۔ میری بہنوں، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کا ہم اتباع کر رہے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔